مذہب و ملت ہم شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، ہمارا یہ مقصد، ہماری یہاں تک حاضری آنے کا شرف اور مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ انسانیت کے پیغام کو دنیا سمجھے، ملت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ پیغام اور یہ راستہ، یہ قوم کس لیے سڑکوں پر اتری ہوئی ہے، یہ پرچم، یہ جلوس کس لیے رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت کا روز، فرزند فاطمہ زہرا کے شہادت کا روز ہے کہ کربلا کے تعلق رکھنے والا پروگرام ہے۔ کربلا کسی مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے، کربلا ہر حق کی آواز اٹھانے والے کے لیے ہے۔ کربلا ایک محاذ کا نام ہے۔ کربلا شعور دیتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کربلا یہ تمیز دیتی ہے کہ جہاں پر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ دو شخص گئے، آپس میں لڑے، قتل ہو گیا، کوئی زندہ بچ گیا۔ مقصد سمجھنا یہ نہیں ہے عاشور کا کہ کون مرا اور کون زندہ رہ گیا۔ مقصد سمجھنا یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو، معاشرے اسلامی معاشرے کو یہاں تک کس وجہ سے آنا پڑا کہ رسول کے نواسے کو قتل کر دیا گیا۔ اصل وجہ سمجھنے کی یہ ہے، اگر یزید بدبخت انسان تھا، فاسق انسان تھا، تو اس کو خلیفہ رسول بنانا کہاں سے آ گیا؟ اس کو اصلی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ خلیفہ رسول کہاں سے بنایا گیا؟ اس کو خلیفہ کیوں چنا گیا؟ جبکہ امت ایک ہی پرچم کے نیچے تھی، امت کے لیے ایک ہی قرآن نازل ہوا، ایک ہی رسول نازل ہوا، ایک ہی پرچم نازل ہوا، ایک ہی کلمہ نازل ہوا۔ اس کے بعد بھی امت فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اور کربلا سن 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، کربلا اس روز شروع ہو گئی تھی کہ جس دن صحیح چیز کو انکارا جا رہا تھا، غلط چیز کا اقرار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ اس وقت ہوا کہ جب بعد رسول امام حق کو چھوڑ کر باطل اماموں کی طرف امت چلی گئی۔ اور یہ آج بھی اس زمانے میں ہے۔ آج 1400 سال پہلے کی بات اور آج دیکھ لیجئے، جو کربلا میں ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، کربلا کو اپنے نفس میں اتارے ہوئے ہیں، کربلا کو اپنے خون میں اتارے ہوئے ہیں، وہ آج سرزمین تہران پر جا کر دیکھیں، سید علی خامنائی جو ہمارے دھرم گرو ہیں، انہوں نے بڑے ہی عدل و انصاف سے اپنی روح میں کربلا کو اتارا، کہا ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اگر میرا گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، میرے بچے مرتے ہیں تو مر جائے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہی تو کہا تھا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میرا گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ آج دیکھا، اب جب یہ معاہدہ ہونے لگا تو خود باطل حکومتوں نے، امریکہ کو لے لیجئے اگر ذہن میں نہ آئے، اور دوسری باطل حکومتیں علل اعلان پوسٹ کر رہی ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا اس جنگ میں سعودی نے بھی ساتھ دیا، قطر نے بھی ساتھ دیا، اور دوسرے ممالک نے جو دبئی جیسی شخصیتوں باقاعدہ نام لے کر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت آج بھی باطلوں کی پیروی کر رہی ہے، اور ہم عزادار حسین حق پرست تھے، حق پرست ہیں، کیونکہ خامنائی نے اپنے نفس میں کربلا کو اتار لیا تھا۔ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا عزتوں کا راستہ، کربلا کربلا زندگی حسین کا طفیل ہے، مسجدوں میں روشنی حسین کا طفیل ہے، لا الہ کی بقا
حسین کا طفیل ہے لبیک یا خامنائی لبیک یا خامنائی لبیک یا حسین لبیک یا حسین مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد امریکہ مرد آباد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد حیدری یہاں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے ہم اپنے گھروں سے نکل کر سالہ سالہ فکر کرتے ہوں گے یہ سڑکوں پر کیوں نکل آتے ہیں یہ جلوسوں کو لے کر کیا نکلتے ہیں ہم اپنے نکلنے کا مقصد بھی بتا دیتے ہیں کہ جب جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں جب جب ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ حق کی حمایت میں بلند ہوتی ہے مظلوم کی حمایت میں بلند ہوتی ہے باطل کے خلاف بلند ہوتی ہے آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یہاں جو نکل کر آئے ہیں ہم یہی بتا رہے ہیں ہمارا تعلق حسینی خاندان سے ہے یزیدی خاندان سے نہیں ہے سب سے بڑا آتنکواد یزید تھا اور یزید ہے اور بس آخری بات کہ اگر دنیا یہ سوچتی ہے کہ دو شخص نکلے تھے آپس میں لڑے اور مر گئے قتل ہو گئے اگر لڑنا اور حکومتی مسئلہ ہوتا تو سب سے آسان بات یہ تھی کہ جو قتل ہو گیا وہ ہار جاتا جو زندہ تھا وہ جیت جاتا لیکن ہم نے اس کا الٹا دیکھا اس کے برعکس دیکھا کہ جو قتل ہو گیا اس کے علم آج بھی بلند ہو رہے ہیں جو زندہ رہا اس پر آج بھی لعنتیں ہو رہی ہیں آج بھی ہمارے دھرم گرو سید علی خامنائی نے حق کی حمایت میں آواز بلند کی اور جو مظلوم قومیں پیسی جا رہی تھی جبکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بھی شیعہ گھر نہیں ہے ایک بھی شیعہ مسلک کا رہنے والا نہیں ہے سید علی خامنائی نے صرف اس بات پر آواز اٹھائی کہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور خالی مسلمانوں پر نہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو سید علی خامنائی نے بتا دیا کہ ہم باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے ہم حق پرست ہیں حق پرست رہیں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سر نہیں جھکایا خود کربلا میں دیکھ لیجئے امام حسین نواسہ رسول نے جو اپنی زندگی کا مقصد جو کربلا کا گلدستہ تیار ہوا اس کا اصل مقصد خالی یہ نہیں تھا اس میں مسلمان تھے نہ اس میں بھی ہر مذہب کا انسان تھا مذہب عیسائی تھے مذہب یہودی تھے مجوسی تھے مگر جیسے جیسے حسین کو دیکھا حسین کے مقصد کو دیکھا حسین کی قربانی کو دیکھا وہ حسین کی ذات سے متصل ہوتے چلے گئے اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پہچان لے وہی زندہ قوم ہوتی ہے جو حق کو نہ پہچانے وہ مردہ ہو جاتے ہیں بس آخر میں ہم اپنے پرشاسن کے بہت بہت شکر گزار ہیں پرشاسن نے ہمارا قدم بقدم شانہ بشانہ رہ کر ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے ہماری ہر آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے ہمیں یہ بھی حوصلہ دلایا کہ آپ کیجئے آپ سڑکوں پر آئیے آواز بلند کیجئے نوحہ کیجئے ماتم کیجئے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں یہ گنگا جمنی تہذیب ہے جو آج پرشاسن ہمارے ساتھ چل رہا ہے پرشاسن کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمارے خاطر اتنی آواز اتنی زحمتیں اٹھائی ایسی گرمی میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا یہ بھی ایک حق کی پہچان ہے کہ اگر انسان حق پر ہو تو بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے بس آخر میں امت مسلمہ کے لیے دو سوال ہے سب سے پہلا سوال کہ یزید کو خلیفہ بنانے کا راستہ کہاں سے فراہم ہوا علم کا زمانہ ہے جوانوں ہر مذہب والا یہ سوچے کہ یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا تو کس وجہ سے بنایا گیا اور رسول کا خلیفہ یزید کو کیا بنایا گیا اور اس کی بنیاد کہاں سے ڈالی گئی اور جب یزید بدنام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پرست نہیں تھا دوسرا یہ کہ امت مسلمہ آج تفرقہ اور الگ الگ مذاہب الگ الگ تقسیموں میں بڑھتی جا رہی ہے اس کی اصل وجہ اور بنیاد کہاں پر رکھی گئی کون سے خلیفہ حق کو چھوڑا جو امت اختلاف کا شکار ہو گئی اور کون سے
खलीफा बातिल का इंतखाब किया कि वो उम्मत हिस्सों में तकसीम होती चली गई। फिर एक बार प्रशासन का बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपने हमारी हिम्मतों का साथ दिया, आपने बड़े हौसले के साथ हमारा कदम ब कदम साथ दिया। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारा मजहब है, यही हमारा वतन है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और यहाँ पर हमारे लिए खुद एक बड़ी मिसाल है। नूह खान हमारे दरमियान मौजूद है, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, राजीव शर्मा जी। और ये हक और हक के रास्ते की पहचान है कि हुसैन ने जिस रास्ते का इंतखाब किया कि हुसैन के यहाँ मजहब मिल्लत की कैद नहीं है।